السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور گزشتہ کل سبق آپ کے سامنے نہیں ہو سکا، چند ایک مصروفیات کی وجہ سے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کل سبق نہ ہوا، اس کا مجھے افسوس بھی ہے۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل، جیسے کہ ویکلی آف ہمارا فرائیڈے کو رہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن سبق نہ ہو، اور فرائیڈے کی چھٹی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن ہمارا کام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مسجد کی ذمہ داری ہے۔ تو مسجد کی ذمہ داری، جمعے کی نماز کی ذمہ داری، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے ترتیب کے مطابق ہمیں فرائیڈے کا آف رکھنا پڑا، تاکہ مسجد کی جو ذمہ داری ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو سکے۔ اور ہمارا یہ سلسلہ ویسے بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور ہفتے میں کوئی ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا بھی چاہیے جس میں تھوڑا سا آرام سا مل جائے۔ تو فرائیڈے کا دن اس کے لیے موضوع تھا، جمعے کا۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل اب چونکہ گزشتہ کل چھٹی ہو گئی، تو انشاءاللہ اب کل چھٹی نہیں رکھیں گے، دیکھ لیں گے جیسے تیسے ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ میں ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ باقی اللہ کی مرضی، ابھی تک تو ارادہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے آؤں گا، اور یہ سبق بھی انشاءاللہ میں کرواؤں گا۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دوستو، الا ماشاء اللہ رؤیت ہلال پر بات ہو چکی، رمضان کے مہینے پر بات ہو چکی، روزوں کے فضائل پر بات ہو چکی، تراویح کے فضائل پر بھی الحمدللہ گفتگو ہو چکی، اور روزے کے جو مسائل ہیں اس پر بھی الا ماشاء اللہ 2 نشستیں مکمل ہو گئی۔ اب آج انشاءاللہ ہماری یہ تراویح کے متعلق نشست ہے، اور تراویح کے متعلق آج اس میں مسائل پر گفتگو ہوگی، وہ مسائل جو زیادہ تر لوگوں کو پیش آتے ہیں، ایسی وہ باتیں جو تراویح پڑھتے ہوئے اکثر لوگوں کو جو ہے ان سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ کیونکہ یہ مسائل جو ہیں روزے کے مسائل تو پھر بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں، تراویح کے مسائل بڑے ریئر ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، اور اس میں عام طور سے غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ویسے تو الا ماشاء اللہ تقریباً آدھا رمضان گزر گیا، لیکن ابھی بھی آدھا رمضان باقی ہے، اور تراویح چاند دیکھ کر ہی شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر ہی ختم ہوتی ہے، تو لہٰذا تراویح بھی ابھی باقی ہے۔ وہ بات اور ہے کہ بہت سارے لوگ تراویح کے متعلق یہ غلطی کرتے ہیں کہ 8 دن 10 دن 12-15 دن تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں پر ہم تراویح پڑھ رہے تھے وہاں قرآن ختم ہو گیا، لہٰذا تراویح بھی ختم ہو گئی۔ اور اکثر لوگوں کی یہ ذہنیت ہوتی چلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ کہ اب تراویح سے فارغ ہو گئے، اللہ اب تھوڑا سا کام کاروبار کر لیں، یہ عید کی خریداری کر لیں، یہ جو کام ادھورے رہ گئے ہیں ان کو ان دنوں میں پورا کر لیں، یہ دکان جلدی کھول لیں، یا دیر سے بند کریں۔ بہرحال یہ سارے معاملات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے عام طور سے رمضان میں انسان عبادت کی طرف سے غفلت اور کوتاہی برتتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ رمضان میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، تقوی ہوتا ہی نہیں۔ پھر کچھ دن رمضان کی عبادتوں کا پھر اثر تو رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہفتہ 10 دن میں انسان کا جو دل ہے پھر واپس اسی روٹین پر آ جاتا ہے، پھر دل اچاٹ ہو جاتا ہے، پھر مسجد سے کٹ جاتے ہیں۔ جیسے دودھ کا ابال، دودھ دیکھا ہے آپ نے، جب وہ ابل رہا ہوتا ہے کتنی تیزی سے اوپر آتا ہے، ایسا لگتا ہے پھٹ جائے گا، جیسے لاوا پھٹتا ہے نا پورا، ایسے پھٹ جائے گا، پورے گھر میں ہو جائے گا، لیکن جیسے اس کے نیچے کا گیس بند کرو وہ واپس ایسے بیٹھ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر میں پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ایمانی جذبہ ہے رمضان کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے، یہ دودھ کے ابال کے جیسا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے اوپر آتا ہے،
اور پھر آپ پورے سال کے لیے ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ جو ہمارا ایمانی جذبہ بنا ہے، یہ جو نماز روزے کا شوق ہمیں لگا ہے، اس شوق میں کمی نہ آئے، اس کی طرف سے غفلت نہ آئے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ کوشش کیجئے، کر کے دیکھیے، اللہ نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا، ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم اب نیت کر لی کہ تراویح پورے مہینے پڑھیں گے اور سنت کے مطابق پڑھیں گے اور 20 رکعت پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اب تراویح کے مسائل کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے مسائل آپ کو پیش بھی آئے ہوں اور آپ نے اپنے مقامی علماء سے پوچھے بھی ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو میں مسائل بتانے جا رہا ہوں ان میں سے بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ پیش نہ آئے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے تراویح چل رہی ہے ابھی، تو بہت ممکن ہے کہ جو ہے وہ مسائل پیش آ جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر چاند ہونے میں اختلاف ہو جائے، ہوتا ہے نا، میرے ساتھ میری زندگی میں ایسا 2 مرتبہ ہو چکا ہے کہ بعض علاقوں میں چاند نظر آ گیا، وہاں تراویح شروع ہو گئی، بعض علاقوں میں چاند نظر نہیں آیا، وہاں تراویح شروع نہیں ہوئی۔ بہرحال رؤیت، چاند دیکھنے کے جو مسائل ہیں اس پر تو تب گفتگو کروں گا جب آخری نشست چاند کی، جو عید الفطر کا چاند ہوگا نا، اس کے متعلق بات ہوگی، اس پر تب گفتگو کروں گا کہ رؤیت پہ اگر کہیں کسی علاقے میں چاند نظر آ جائے اور ہمارے یہاں نظر نہ آئے، ہم کیا کریں؟ ان لوگوں کی رؤیت پر اعتبار کر کے عید یا روزے شروع کر دیں نہ کر دیں، یہ مسائل چاند کی کیٹیگری میں آتے ہیں، چاند پر دیکھیں گے ہم۔ فی الحال یہ مسئلہ سن لیں کہ جو میری زندگی میں 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک تو یہ غالباً 2011 میں ہوا تھا اور ایک یہ 2019 میں ہوا تھا کہ چاند کہیں کہیں ہو گیا تھا، کہیں کہیں نہیں ہوا تھا، اور انتظار کرتے 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 رات کے 11 بج گئے تھے۔ رات کے 11 بجے کنفرم ہوا کہ ہاں دلی میں بھی چاند ہو گیا۔ اب لوگ جو ہے وہ آئے کہ جی چاند تو ہو گیا، دیر سے ہوا، خبر اب آئی ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر تراویح کل سے شروع کی جائے گی کیا، یا آج ہی سے شروع کریں؟ اور بہت سارے حافظوں کا یہ مسئلہ تھا کہ چاند کی خبر نہیں ہے تو وہ بے فکر ہو کے بیٹھ گئے۔ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی قرآن اچھا یاد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اچھا یاد نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، جس وقت قرآن پڑھنا ہوتا ہے تراویح میں اسی وقت قرآن کو دیکھتے ہیں، یا پہلے سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اس وقت پریشرائز ہوتے ہیں کہ آج تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو ذرا زیادہ توجہ سے دیکھتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے ہاں بھائی چاند نہیں ہوا تو تھوڑا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ان حافظوں کو پریشانی ہے، ان کے قرآن کمزور تھا اور چاند کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے وہ آرام سے اطمینان سے بیٹھ گئے، اور پھر جب چاند کی ایک دم خبر آئی تو تراویح کا ہلہ اٹھا کہ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور اگر پڑھیں تو کل سے پڑھیں یا آج ہی سے پڑھیں، آج سے پڑھیں تو قرآن پڑھیں یا سورت تراویح سے پڑھ لیں، یہ بھی مسئلہ آ گیا تھا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اس عاجز کے دل میں ایک بات ڈالی، اور میں نے وہاں سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ بھئی دیکھو، ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح چاند دیکھ کر شروع کی جائے اور چاند دیکھ کر ختم کی جائے، تو لہٰذا چاند ہم نے دیکھ لیا تو تراویح آج ہی سے شروع ہوگی انشاءاللہ، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ حافظوں کے لیے ذرا یہ احتیاط برتی جائے کہ وہ ابھی 1.5-2 سپارے یا جو بھی ہو سکتا ہے 5 سپارے پڑھنے والے بھی حافظ ہوں، بعض سپارے 9 سپارے بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے دنوں کی تراویح پڑھتے ہیں تو وہ 9 دن کے 9 سپارے بھی ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر یہ رائے دی گئی کہ بھئی اس صورت کے اندر حافظوں کو یہ کہا جائے کہ ابھی قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ اگر 3, 4, 5 سپارے پڑھنے والے حافظ اگر اب شروع ہوں گے 11 بجے تو وہ تو سحری کی خبر لائیں گے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا سورت تراویح پڑھی جائے، آج سے پڑھی جائے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر کبھی اس طریقے کی سچویشن پیش آ جائے تو یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی چاند کی خبر آ جائے تراویح کے لیے اگلے دن کا انتظار نہ کیا جائے، جیسے ہی چاند کا پتہ چلے، چاہے رات کو 3 بجے پتہ چلے، تراویح کا وقت صبح تک ہے، سحری تک، لہٰذا اسی وقت تراویح پڑھیں۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیں تراویح کے بارے میں، بیسک بات ہے کہ تراویح جو ہے یہ مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے۔ عام طور سے عورتیں اس میں غفلت برتتی ہیں، پڑھتی نہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں۔ اچھا، ایک مصیبت یہ بھی تو ہے، کچھ تو بہانہ ہے اور کچھ واقعی مجبوری بھی ہے، جیسے کہ شاید میں نے کسی سبق میں کہا تھا نا کہ خواتین پر ہم اتنی مصیبت لاد دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ایسا لگتا ہے جیسے 10 دنوں کے برتن بیچاری ایک ہی دن میں دھو رہی ہیں، 10 دنوں کا کھانا بیچاری ایک ہی دن میں پکا رہی ہیں۔ ہماری سحریاں دیکھ لیں، ہماری افطاریاں دیکھ لیں، ہمارے جھوٹے برتن دیکھ لیں، افطاری اور سحری کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے خواتین کو اسی میں، سارا دن کی وہ بھی روزے سے ہوتی ہیں، کھانے پکانے میں اور بچھانے میں، افطار لگانے میں، اور پھر اٹھانے میں، اور پھر دھونے میں ہاتھ پیروں کی جان نکل جاتی ہے۔ کتنی خواتین کا تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، جو شوگر کی مریضہ ہوتی ہیں ان کا تو پھر پوچھو ہی مت، ایسی بیچاری پڑتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بے ہوش ہو گئی، اور بعض تو بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ان سارے معاملات کی وجہ سے ایک تو روزے کی کمزوری، اوپر سے کام کاج کی تھکان،
پھر تراویح اگر پڑھنا بھی چاہیں تو نہیں پڑھ پاتی. یہاں ہم لوگ گناہ گار ہیں سب، جتنے گھروں کے اندر افراد ہیں نا. ایک تو خواتین کا کام ہلکا کرو بھائی، اور دوسرا کام ہلکا کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کے کام میں ہاتھ بٹا لو، ایڈجسٹ کر لو. 2 برتن وہ دھو لیں، 2 تم دھو لو، اس سے تمہاری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس سے عزت نہیں گھٹتی بلکہ محبت ہی بڑھتی ہے. کر کے دیکھنا چاہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے. اور ایک طریقے سے اپنا کام خود کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو زیادہ اس کو عزت کا مسئلہ نہ بنائیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں. گھر والی کا، گھر والیوں کا، گھر کی بیٹیوں کا، بیویوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا ہاتھ بٹا دیا کریں تاکہ وہ بھی اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں. تو لہٰذا تراویح سب کے لیے سنت ہے. عشاء کی نماز کے بعد فوراً جلدی پڑھی جاتی ہے، باجماعت پڑھی جاتی ہے. عورتیں گھروں میں پڑھیں، مرد مسجدوں میں پڑھیں. ایک قرآن اس میں ختم کیا جاتا ہے، پورے مہینے پڑھا جاتا ہے. اچھا جی، تراویح کی جماعت میں عورتوں کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اور اگر عورت ہی امام ہو اور مقتدی عورتیں ہی مقتدیہ عورتیں ہوں تو کیسا ہے؟ یہ مسائل ابھی گزشتہ 1-2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے اس میں اٹھے تھے کہ جب لوگ مسجد نہیں جا پا رہے تھے تراویح پڑھنے، تو لوگوں نے باجماعت گھروں کے اندر پڑھ لی تھی. عورتوں کی تراویح کے متعلق 3 باتیں یاد رکھیں. 3 باتیں عورتوں کی تراویح کے متعلق یاد رکھیں. سب سے پہلی بات، اگر گھر کے اندر، دکان یا کسی بھی جگہ میں تراویح ہو رہی ہے جہاں گھر کی خواتین ہیں اور پڑھانے والا کوئی مرد ہے، چاہے حافظ پڑھا رہا ہو یا سورت تراویح ہو رہی ہے، دونوں صورتوں میں خواتین اگر پیچھے کی طرف ہیں اور باجماعت تراویح پڑھ رہی ہیں مردوں کے ساتھ، اس صورت کے اندر وہ تراویح پڑھ سکتی ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. تراویح پیچھے پڑھ سکتی ہیں، بیچ میں پردہ وغیرہ ہو. اس طریقے سے مرد آگے ہوں، خواتین پیچھے ہوں، اور بیچ میں کوئی پردہ لٹکا لے، چادر لٹکا لے، اس سے پردہ بھی ہو جائے گا. یہ شکل تو جائز ہے. دوسری شکل جو یہ ہے کہ عام عورتیں مردوں کی طرح جیسے مسجد میں باجماعت تراویح پڑھتے ہیں، ایسی عورتیں امامت کریں. عورت ہی امام ہو اور عورتیں ہی اس کے پیچھے اقتداء کر رہی ہوں، یہ صورت جائز نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے ایک بدعت شروع ہو جائے گی. یہ چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں. عورت کی آواز بھی پردہ ہے. اور تیسری شکل وہ یہ کہ عورت بھی حافظ ہو اور پیچھے جو عورتیں وہ بھی حافظہ ہوں، ساری حافظہ ہوں. اور تراویح باجماعت پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہمارا قرآن پکا رہے، بھولے نہ. لیکن اس میں کوئی عام عورت شامل نہ ہو. باجماعت تراویح ہو رہی ہے، آگے بھی حافظہ پڑھ رہی ہیں، پیچھے بھی حافظہ سن رہی ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا قرآن پختہ رہے، قرآن ہم نہ بھولیں. اس سچویشن میں خواتین کو باجماعت تراویح پڑھنے کی صرف تب اجازت ہے جب وہ اپنے آواز کو جو ہے بے پردہ نہ کریں، چلا چلا کے اونچی آواز میں نہ پڑھیں. کوئی کوٹری دیکھ لیں، کوئی خاموش جگہ دیکھ لیں، وہاں پر اندھیرا کر لیں باقاعدہ، اگر کسی کو دقت نہ ہو اندھیرا کرنے سے، اور خاموش تراویح پڑھیں. اور میرے خیال سے حافظہ عورتیں جو ہیں بہت کم ہوتی ہیں. کسی علاقے میں شاید کہیں اس کا بہت رواج ہو جہاں حافظہ بہت زیادہ ہو، لیکن عام طور سے ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ حافظہ بہت کم ہوتی ہیں، لڑکے حافظ زیادہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس صورت پر حافظ خواتین عمل کر سکتی ہیں، لیکن اپنی جماعت میں کسی غیر حافظہ عورت کو شامل نہ کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، مسئلہ بتانے کے ساتھ میں احتیاط بتا رہا ہوں، حافظہ بھی یہ کام نہ کریں. کیوں؟ خواتین کا مزاج، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے. کہیں اگر خواتین نے حافظہ عورتوں کو باجماعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوگی یہ حافظہ ہونے کی وجہ سے اور اس مسئلے کی بنیاد پر، اس کی باریکی پر، اس وجہ سے عمل کر رہی ہیں. ان کو مل جائے گا ایک ایشو، ایک بہانہ، ایک موقع، اور یہ بدعت شروع ہو جائے گی اور گردن میری پکڑی جائے گی، انہوں نے بتایا تھا. تو لہٰذا مسئلہ بتانے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی بتا دی میں نے. اگر کریں تو اپنے رسک پر، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مولانا محمد رفعت صاحب قاسمی، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسائل تراویح، اس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہاں سے بتایا آپ نے، تو وہ کتاب دیکھ لیجیے گا، مسائل تراویح، مولانا محمد رفعت صاحب قاسمی کی. اور اگر مجھ سے پرسنلی آپ مانگتے ہیں تو میں اس کی امیج بھی دے دوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں نے مسئلے کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے احتیاط بتا دی، اس کو ذرا دیکھ لیں. کہیں کوئی فتنہ نہ بنائے، کہیں کسی بدعت کے ایجاد ہونے کا ذریعہ نہ بنے، خدا کے واسطے اس کو ذرا دیکھیں. اچھا جی، ایک مسجد کے اندر ایک نئے امام صاحب مقرر ہوئے ہیں اور اس مسجد میں 20-25 سال سے پہلے سے ایک حافظ صاحب تراویح سنا رہے ہیں مصلی پر. اب حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں 20-25 سال سے سنا رہا ہوں تو میرا حق ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ میں اس مسجد کا امام ہوں تو یہ میرا حق ہے.
تراویح کون سنائے، تراویح میں امامت کرنے کا حق کس کو ہے؟ بہت اچھا مسئلہ پوچھا، اور اس کا جواب بھی ماشاءاللہ آپ کو اچھا ملے گا۔ وہ یہ کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی امام صاحب ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ وہی پڑھاتے ہیں، عید وہی پڑھاتے ہیں، 5 وقت کی نماز وہی پڑھاتے ہیں، امامت کی ذمہ داری انہی کے سپرد ہے، لہٰذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کا حق بھی انہی کا ہے۔ کوئی اور اگر پڑھانا چاہے تو ان سے اجازت لے کے پڑھائے۔ اگر کوئی شخص اتنے ٹائم سے پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، ہو گیا معاملہ، اب اگر مسجد کے امام صاحب یہ کہیں کہ اس سال سے میں پڑھاؤں گا، تو حافظ صاحب کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائیں، ان کا حق نہیں ہے۔ اگر امام صاحب اجازت دیتے ہیں تو وہ سنا سکتے ہیں، اور اگر امام صاحب نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دیتا، یہ میرا حق ہے، تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، ان سے کوئی ویر نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی کتنی باریک بات ہے کہ اگر کسی مسجد کے امام صاحب حافظ نہ ہو، مسجد کے امام ہیں اور حافظ نہیں ہے، لیکن تراویح سنانا چاہ رہے ہیں، اور محلے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو خالی علم طرح سے تراویح پڑھیں گے کیونکہ یہ تو حافظ نہیں ہے، لاؤ ایسا کرتے ہیں ہم باہر سے کسی حافظ کو لے آئیں تاکہ تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ختم ہو جائے۔ علماء نے فرمایا تب بھی اس غیر حافظ امام کا حق ہے تراویح پڑھانا، کسی حافظ کو امام کی اجازت کے بغیر تراویح پڑھانے کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لوگ تراویح میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہیں اور جا کے پڑھ لیں، لیکن اگر یہ امام یہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اور وہ جمعہ پڑھاتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اور مسجد کے تمام جو دینی امور ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے، تو یہاں پر تراویح کا حق بھی ان کا ہے۔ کوئی ان پر دباؤ نہیں بنا سکتا، کوئی ان کو پریشر نہیں ڈال سکتا۔ اگر وہ حافظ نہیں ہے تو علم طرح سے تراویح پڑھائیں، لیکن تراویح پڑھانے کا حق ان کا ہے۔ ہاں اگر وہ چاہیں کسی کو اجازت دے دیں تب تو کوئی اور پڑھا سکتا ہے، لیکن ان کی اجازت کے بغیر دنیا دار لوگ ان کو پریشرائز نہیں کر سکتے، اور اس میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس ٹاپک پر میں زیادہ بولتا نہیں ہوں۔ مسجد کی کمیٹیاں فرعون بنی ہوئی ہیں، فرعون، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، بعض بہت اچھے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن بعض اتنے بیڑا غرق رکھی ہیں کہ اپنے آگے پیسے کی گرمی، بس جہاں 4 لوگ محلے میں مالدار ہوتے ہیں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی مسجد کا ذمہ دار ہے، ورنہ میں نے تو دیکھا نہیں کہیں کسی مسجد میں کسی غریب کو بھی بنایا جاتا ہو، سنجیدہ مزاج آدمی کو بھی بنایا جاتا ہو۔ زیادہ تر پیسے والے اور حاجی نما، جن کے لقب کے نام کے آگے حاجی لگا ہوا ہوتا ہے، جو نام کے حاجی ہوتے ہیں، بس ریٹائرڈ آفیسر ہوتے ہیں، 60-70 سال ان کی عمر ہوتی ہے، پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پیسے کی گرمی ہوتی ہے، اور امام مؤذن کو جو وہ رکھتے ہیں۔ ہمارا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، تقریباً پورے ملک میں یہی حال ہے۔ باہر کی کنٹریز میں تو میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ بہت اچھے حال احوال ہیں علماء کرام کے، کار کے اندر آتے ہیں، نوکر دروازہ کھولتا ہے کار کا، اور پھر وہ نماز پڑھا کے یہ جا اور وہ جا، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہاں حالات بہت برے، بہت برے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے یہ بات، سختی سے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی امام کو زبردستی نہ کریں اس کے ساتھ کہ بھائی تم تراویح نہیں پڑھاؤ گے، اور ہمارا بعض مرتبہ یہ جھگڑے پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ صدر صاحب کا بیٹا حافظ ہے، مسجد کمیٹی میں صدر صاحب ہے، ان کا بیٹا حافظ ہے، بیچارے امام صاحب خاموش ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں آواز اٹھائی اور صحیح مسئلہ بھی بتایا یہ لوگ مجھے فارغ کر دیں گے، اور حرام خور فارغ کر دیتے ہیں، بالکل یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے دین پھیل رہا تھا، وہ نائب رسول ہے، نبیوں کا وارث ہے، اس کی اپنا جو ہے معاملہ، اپنے پاور کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کو برخاست کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ یہ کہنا کہ حافظ صاحب میں جو ہے وہ صدر صاحب کا بیٹا حافظ ہے، سیکریٹری صاحب کا بھتیجا حافظ ہے، بھائی اپنے گھروں میں پڑھواؤ، یہ امام کا حق ہے، یہاں کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری مسجد کا واقعہ ہے، ایک ہماری مسجد کی کمیٹی تھی میری، اور اس مسجد کے جو صدر صاحب تھے نا، ان کو بیان کرنے کا بڑا شوق تھا، اور بیان عام آدمی کر بھی نہیں سکتا، یہ تو ایک اضافی بات آ گئی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس نشست کا حصہ نہیں ہے، اس کلاس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ میں بیان کروں گا، اور حق میرا تھا، میں مسجد کا امام ہوں، تو میری اجازت کے بغیر کوئی دوسرا عالم بھی بیان نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ ایک عام آدمی جس کو یہی نہیں پتا کہ بیان کرنا بھی چاہیے نہیں۔ لہٰذا پاور کا فائدہ اٹھایا، اور میں مسجد کا امام تھا، اور میری موجودگی میں اس بندے نے بیان کر دیا، جمعے کا مجمع تھا، پبلک بہت زیادہ تھی، کر لیا بیان اس نے، ہمارے صدر نے۔ تو جب وہ گھڑی کی سیٹی بجی ہے اور خطبے کا وقت آیا تو لوگوں نے میری طرف دیکھا کہ مفتی صاحب کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا میں نے مائک میں بول دیا، اب جس نے بیان کرا خطبہ بھی وہی دے، جمعے کی نماز پڑھایا، میں نہیں اٹھتا، بس ایشو بن گیا، اور بہت معاملات ہوئے اس کے، خیر وہ پرسنل میٹر ہے، میں زیادہ ڈیپ میں جاؤں گا تو دوسری باتیں شروع ہو جائیں گی۔
لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک نے ہماری مسجد کی، میری، ہمارے مؤذن صاحب کی، اس کمیٹی سے، اس صدر سے جان چھڑائی، کرم خدا کا۔ اب جو لوگ ہیں، کرم خدا کا، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بہت اچھے ہیں۔ لیکن یہ خمار اور یہ بخار بہت سارے آج کل کے ذمہ داروں کو چڑھا ہوا ہے۔ کہیں کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی اردو پڑھا ہوا ہے، کسی نے کچھ بی اے کر رکھا ہے، یا کوئی چلے 4 مہینے لگا کر آیا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں مفتی ہوں۔ حالانکہ دعوت و تبلیغ کا کام تو بہت اچھا ہے، بڑا مبارک کام ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ چلہ لگا کے سمجھتے ہیں کہ میں مفتی ہوں، اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ 4 مہینے لگا کے سوچتے ہیں کہ میں مفتی اعظم ہوں۔ یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے دعوت و تبلیغ کا اور ہمارے کام کرنے والے اکابر علماء کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اگر کسی کا بنتا ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ بننے کے بجائے بگڑ چکا ہے، اس کو اب اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی کمیٹی کے بندے کو، یا کمیٹی کے ممبر کو، یا صدر کو، یا سیکریٹری کو، یا خزانچی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجد کے امام کو پریشرائز کرے اور اپنے کسی حافظ کو لے کر کے آئے اور ان سے اور یہ بھی کوئی پوائنٹ نہیں بنتا کہ امام تو حافظ نہیں ہے، ہم کسی حافظ کو لا کے قرآن ختم کروائیں گے، یہ بھی پوائنٹ نہیں ہے، یہ بھی مدعا نہیں ہے۔ علن طرح سے تراویح پڑھواؤ، لیکن امام سے پڑھواؤ۔ کوئی اور پڑھانا چاہتا ہے تو امام صاحب سے اجازت لو، اور اجازت بھی ان کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ لو، پریشرائز نہ کرو ان کو اس پہ بھی کہ اجازت جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا، ہاں بھائی بیویوں سے مہر معاف کروا لیتے، جیسے بہنوں سے وراثت معاف کروا لیتے، اسی طریقے سے اماموں سے اجازت بھی لے لیں گے کہ آپ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ حالات ہے۔ تو بھائی اگر ایسے اجازت لوگے تو یہ اجازت نہیں ہے، غلط ہے، یہ حق ہے ان کا، پکڑ کر لیں گے قیامت کے دن تمہاری اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو۔ میں اس دور سے گزر چکا ہوں، اس لیے تھوڑا سا اس مسئلے کو میں نے کھول کر بیان کیا۔ اگر کوئی حافظ صاحب 2 جگہ تراویح پڑھاتے ہیں تو کیا دونوں جگہ تراویح صحیح ہو جائے گی، اور پیچھے پڑھنے والوں کی تراویح کیسی ہوگی؟ اگر کوئی حافظ 2 جگہ تراویح پڑھاتا ہے، ایک جگہ تراویح پڑھا لی 20 رکعت، پھر دوسری جگہ چلے گا، پھر وہاں تراویح پڑھا لی 20 رکعت، تو صحیح قول کے نزدیک، صحیح قول اور معتبر قول یہ ہے کہ جو بعد میں اس حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ جو سنت تراویح ہے وہ 20 رکعت حافظ صاحب نے پہلے ادا کر لی۔ اب اگر وہ کہیں اور جا کر کے تراویح پڑھائیں گے تو وہ تراویح نہیں ہے بلکہ نفل ہے، اور اس صورت میں پیچھے پڑھنے والوں کی تراویح نہیں ہوتی۔ اچھا جی، نابالغ امام تراویح پڑھا سکتا ہے؟ نابالغ امام کیسے ہوا؟ دیکھیے، جو نابالغ ہے نا وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا، بلکہ وہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ نابالغ نماز کی امامت کے لیے جہاں دین اور تقوی اور پرہیزگاری یہ شرائط ہیں، وہاں ایک بہت اہم شرط اور بنیادی شرط یہ ہے کہ امامت کرنے والا جو امام ہے وہ بالغ ہو، اور بلوغت کی علامتیں، یا تو بالغ 2 طرح سے ہوگا، ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کے اندر بلوغت کی علامتیں پائی جائیں، جو ہو سکتا ہے 12 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں مل جاتی ہوں۔ بلوغت کی علامتیں کیا ہیں؟ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہو، یا اس قسم کی علامتیں ہیں جس سے اس کے جو ہے بچپن کا ایک طریقے سے خاتمہ ہو گیا ہے، اور ایک دوسرا عمر کا جو دوسرا دور ہے وہ شروع ہو گیا، جوانی شروع ہو گئی، اور غسل وغیرہ کی واجبیت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ لہٰذا اگر یہ علامتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر علامتیں نہیں آتی، کوئی بچہ ایسا ہے جو بڑا تو ہو گیا لیکن اس کے اندر علامت نہیں پائی گئی، تو علماء نے فرمایا کہ 15 سال کی عمر تک اگر اس کے اندر بلوغت کی کوئی علامت نہیں ملتی تو شرعی طور پر 15 سال کا لڑکا بالغ سمجھا جائے گا، اب یہ امامت کرا سکتا ہے، اب یہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر 15 سال کی عمر ہو جائے، فروری کے مہینے کے حساب سے 15 سال نہیں، اردو مہینوں کے حساب سے، اردو مہینوں کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 355 دنوں کا 1 سال بنتا ہے، اور عام جو دن ہے وہ 365 دن ہے، تو 355 اور 365 ہر سال 10 دنوں کا فرق آئے گا، تو لہٰذا انگریزی مہینوں کے حساب سے دیکھا جائے گا تو یہ 15 سال کا لڑکا 150 دن پہلے، ہر سال کے 10 دن کم کر دو، 150 دن پہلے یہ 15 سال کا ہو چکا ہوگا۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی اس کے 15 سال کا ہونے میں 1 مہینہ باقی ہے، نہیں، یہ 15 سال کا ہو چکا ہے، اردو مہینوں کے حساب سے اس کی عمر کا حساب لگائیے، اور ہر سال 10 دن کم کر کے 355 دنوں کا 1 سال موٹا موٹا حساب لگا کر کے اس کو کاؤنٹ کر کے اس کو 15 سال کا اناؤنس کر کے پھر وہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ نہیں، اس سے پہلے ہی بالغ ہو جائے، 15 سال کا ہونے کا انتظار نہیں کیا، 13 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، جیسے کہ میں نے بتایا وہ بالغ ہو گیا، اس صورت کے اندر وہ 12 یا 13 سال کی عمر میں بالغ علامت اگر اس کے اندر پائی گئی بلوغت کی تو وہ تراویح پڑھا سکتا ہے، پھر 15 سال کا اس کو انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔
اچھا جی، کیا نابالغ لڑکا نفل میں تراویح پڑھا سکتا ہے؟ نابالغ لڑکا نفل میں نہیں پڑھا سکتا بھائی، نہ تو یہ سنت تراویح پڑھا سکتا ہے اور نہ یہ نفل تراویح پڑھا سکتا ہے۔ بس علماء نے یہ فرمایا کہ اگر یہ لڑکا صرف اس وجہ سے تراویح پڑھانا چاہتا ہو، نابالغ ہے لیکن اس وجہ سے تراویح پڑھانا چاہتا ہو کہ قرآن پکا ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد تراویح پڑھانے کی وہ جو پریکٹس ہوتی ہے نا وہ بنی رہے، وہ حوصلہ کھل جائے، ایک تھوڑی سی ہمت مل جائے اور پریکٹس ہو جائے، ان دو باتوں کی وجہ سے اگر یہ تراویح پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے نفل نیت کر کے۔ یہ سوچے کہ قرآن پکا ہو جائے گا اور کچھ پریکٹس ہو جائے گی، اس وجہ سے لاؤ نفل میں تراویح پڑھا دوں، تو اس کی اجازت ہے۔ تراویح پڑھانا آسان کام نہیں ہے بھائی، ایک تو قرآن یاد کرنا آسان کام نہیں ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ جو چمڑا ہے نا، یہ چمڑا یہ ہڈی کو لگ جاتا ہے۔ حافظ جو حفظ کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھیے مدرسے کے اندر جا کے بیچارے کتنے کمزور ہوتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہلتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، خوابوں میں بھی قرآن کی کیسٹ چلتی رہتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے حفظ کیا نا، ہمیں معلوم کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر حفظ کرنے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں حافظ بن کے کھڑے ہو جانا مصلی پر، اور آپ کے پیچھے دسیوں سینکڑوں لوگ ہوں، ہزاروں لوگ ہوں، آسان کام نہیں ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، میرے والد صاحب کی محنت بھی تھی۔ 7 سال کی عمر میں، محض 7 سال کی عمر میں اللہ پاک نے قرآن مجید دے دیا۔ قرآن مجید میں نے حفظ کر لیا تھا، اور والد صاحب کو بڑا شوق تھا کہ میں تراویح سناؤں، لیکن بلوغت بالغ نہیں تھا، تو والد صاحب کئی سال انتظار کرتے رہے کہ میں جو ہے وہ قرآن پڑھانے کے قابل ہو جاؤں تو قرآن پڑھا سکوں۔ تو اس انتظار میں والد صاحب بہت حسرت سے، خوشی سے، انتظار سے لگے رہے، اور جب وہ وقت آیا کہ جب باقاعدہ میں نے تراویح پڑھائی ہے، یقین مانیے گا پتہ نہیں کیا ہوا، ٹانگیں کانپنے لگیں، کیونکہ پہلا موقع تھا اور شہرت ہو گئی تھی کہ یہ چھوٹا سا حافظ ہے، اللہ کی شان۔ وہ 7 سال کی عمر میں حفظ کر رکھا تھا، تو آس پاس میں اطراف میں شہرت تھی کہ ایک چھوٹا سا حافظ ہے، اتنے چھوٹا، تو لوگ دیکھنے آتے تھے۔ اس وقت بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، 1997 کی بات ہے۔ تو میں نے 2005 میں 4 میں یا 5 میں بہرحال پہلی تراویح سنائی ہے، اور شہرت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ محبت کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے ہزاروں کی بھیڑ تھی، ہزاروں کی، اور میں پہلی بار کسی مصلی پر کھڑے ہو کے تراویح پڑھا رہا تھا۔ مجھے کیا پتہ اتنے لوگ آ جائیں گے، میں تو سوچ رہا تھا چچا ہوں گے، تایا ہوں گے، پھپھا ہوں گے، گھر کے لوگ ہوں گے، اور میں کھڑا ہو جاؤں گا 1-1.5 صفوں کی 2 صف، پلٹ کر دیکھا تو اسپیکر لگے ہوئے، مسجد میں پیر رکھنے، خدا کی قسم یہی معاملہ تھا کہ مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، بہت سارے لوگ مسجد میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ اور یہ زندگی کا بہت عجیب سا تجربہ تھا میرا کہ یا اللہ، قرآن تو مجھے یاد ہے لیکن میں گھبرا رہا تھا کہ ان کے پیچھے پڑھوں، یہ میرے پیچھے ہیں اور میں قرآن سناؤں گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ بس وہ اللہ اکبر کے جو شروع کیا، میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے پہلے دن تراویح کیسے پڑھائی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جب عادت پڑ گئی تو پھر حوصلہ کھل گیا۔ آسان کام نہیں ہے۔ بچے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بچہ تھا نا، میری زبان پہ بچہ آ رہا ہے۔ حافظ جب قرآن پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو واقعی یقین مان لیے گا، لٹرلی اس کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، بھول جاتا ہے، الفاظ کچھ سے کچھ نکلتے، خوف کے مارے حلق سوکھ جاتا ہے، پانی بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ جب حوصلہ کھل جاتا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ وہ روانی آ جاتی ہے اور ایک تیزی آ جاتی ہے، اور اس میں حالات اور معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن شروع میں تو قرآن یاد کرنا، اور پھر اس قرآن کو تراویح میں پڑھنا، پھر رکعتوں کی وہ لگانا، کیلکولیشن کرنا، فلاں جگہ پر یہ رکعت کرنی ہے، دوسری رکعت فلاں آیت پہ کرنی ہے، تیسری رکعت میں اس آیت سے شروع کرنا ہے، اور پھر اس میں سجدوں کا دھیان رکھنا، اس آیت میں یہ آیت فلاں رکعت میں آئے گی اور وہاں سجدہ کرنا ہے، اور پلٹ کے پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ لوگ 1 منٹ میں آگے کہتے ہیں آج بڑی غلطیاں آئی ہیں آپ کی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کو دیکھو وہ کیسے یہاں تک پہنچا ہے، کیسی محنت کری ہے اس نے، کتنے پاپڑ بیلے اس نے، پھر وہ یہاں تک پہنچا اور ہمیں 1 منٹ میں کچھ بھی کہہ دیتے۔ اللہ پاک ان باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے وقت تقریباً ختم ہو گیا، آج کی باتوں کو یہیں رکھتے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے کے جو مسائل ہیں، تراویح کے مسائل بھی ہیں اور کافی ہیں، ان کو انشاءاللہ عز و جل کل کی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔